السلام علیکم، میں ہوں رضوان اشرف۔ خیبر پختونخوا کے وزیراعلیٰ سہیل افریدی نے جس طریقے سے ایک کامیاب دورہ کیا پنجاب کا دورہ کرنے کے بعد انہوں نے ایک بڑا زبردست کام کیا۔ انہوں نے جا کے خیبر پختونخوا میں وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کو خط لکھا، اور اس خط کے اندر پوری جو کہانی ہے، روداد ہے، جو ان کے ساتھ پنجاب کے اندر کیا گیا ہے، ان کی کابینہ کے لوگوں کے ساتھ، ان کے پروٹوکول کے ساتھ، ان کے لوگوں کے ساتھ، وہ پوری کہانی ریکارڈ کے اوپر لا کے انہوں نے بیان کر دی ہے، اور یہ بڑا زبردست کام کیا ہے۔ لیکن میں پہلے دن سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو سہیل افریدی جس طریقے سے سیاست کر رہا ہے، جس طریقے سے سہیل افریدی پورے معاملات کو لے کر جا رہا ہے، وہ بڑا زبردست کام کر رہا ہے۔ اس نے پنجاب کے اندر آ کے مختلف جو اپنے لیڈران ہیں، قائدین ہیں، ورکرز ہیں، سپورٹرز ہیں، اور ان کے جو اور کارکن ہیں جو جیلوں کے اندر موجود ہیں، ان کے گھر گئے، ان کے اہل خانہ سے ملاقات کی، ان کے حلقوں کے اندر جا کے ان کی عوام سے ملاقات کی، اور اس کے علاوہ انہوں نے صحافیوں کے ساتھ ملاقات کی، انہوں نے پنجاب اسمبلی کا دورہ کیا۔ تو انہوں نے ایک بڑا زبردست جو دورہ ہے پنجاب کا وہ کیا۔ اس کے بعد وہ چلے گئے خیبر پختونخوا۔ اب جو خط لکھا وہ خط کی بڑی ڈیٹیلز ہیں، اس کے بارے میں کچھ اہم ترین پوائنٹس ہیں، وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں۔ نمبر 2، جو بہت بڑی خبر ہے، دوسری جو خبر میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ ہے مریم نواز کے متعلق اور نواز شریف کے متعلق، کہ اچانک سے راتوں رات وہ فرار ہو گئے ہیں، دبئی چلے گئے ہیں۔ اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ دونوں لندن چلے جائیں، یا نواز شریف لندن چلے جائیں، مریم نواز واپس آ جائیں، دونوں آپشن موجود ہیں۔ اب یہ دبئی کس چکر میں گئے، دبئی کس سلسلے میں گئے ہیں؟ یہاں پر جو باتیں پھیلائی جا رہی ہیں کہ آگے کیونکہ مریم نواز کے بیٹے جنید صفدر کی شادی آنے والی ہے، تو اس سلسلے میں وہ کارڈ وغیرہ تقسیم کرنے، انوائٹ کرنے، دعوت دینے کے لیے گئے ہیں۔ لیکن معاملہ کیا ہے؟ ابھی چند دن پہلے یو اے ای کے شیخ زاید آل نہیان پاکستان آئے، اور انہوں نے آ کے بڑی اہم ترین ملاقاتیں کیں، اور آپ کو پتہ ہے مڈل ایسٹ کی ایک پوری سچویشن کھلی ہے۔ اس کانٹیکسٹ کے اندر ان کا دورہ، اس کا مقصد کیا ہو سکتا ہے، یا باہر جا کے کیا کوئی نئی سازش، نیا پلان، نیا منصوبہ تیار کریں گے؟ اس کے بارے میں بڑی اہم ترین معلومات میرے پاس موجود ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں۔ تو 2-3 بہت اہم خبریں ہیں، ون بائی ون۔ سب سے پہلی جو بڑی خبر ہے وہ ہے سہیل افریدی کے دورہ پنجاب کے متعلق، دورہ لاہور کے متعلق۔ انہوں نے جو پنجاب کا دورہ کیا، لاہور کا دورہ کیا، یہ بڑا کامیاب اور بڑا ہی زبردست دورہ رہا۔ پہلی بات یہ کہ ایک تو وہ بڑے زبردست طریقے سے سیاست کر رہے ہیں، جس طرح سے انہوں نے خیبر پختونخوا کے اندر وہاں کے لوکل قائدین کو، پارٹی کے لوگوں کو، مختلف جماعتوں کو اپنے ساتھ ملایا، اور ملا کے نہ صرف آپریشن کے اوپر انہوں نے بات کی، انہوں نے وہاں کے حالات و واقعات، معاملات کی، اور خوشحالی عوام کی فلاح و بہبود کے متعلق بڑی ڈیٹیل کے ساتھ، بڑی تفصیل کے ساتھ ان کے ساتھ بات چیت کی، اور تمام جو پولیٹیکل جماعتیں ہیں، تمام جو پارٹیز ہیں، تمام جو وہاں کے لوگ ہیں، ان کو آن بورڈ لیا۔ یہ پہلا انہوں نے بڑا زبردست کام کیا۔ پھر وہ ہر ہفتے جاتے عمران خان سے ملاقات کے لیے، اڈیالہ جیل ان کی ملاقات نہیں کروائی جاتی، اور وہ اب مسلسل گورنمنٹ کا بھی دروازہ کھڑکاتے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ یہ عدلیہ کا دروازہ بھی کھڑکاتے ہیں، لیکن کہیں سے رسپانس نہیں آیا، تو اپنی وہ جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہیں۔ نمبر 3، اب انہوں نے جو پنجاب کا لاہور کا دورہ کیا، انہوں نے پہلے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ یہ پنجاب کا لاہور کا دورہ کرنا ہے، اور اس میں جو پنجاب کی لیڈرشپ ہے، جو اس وقت کوٹ لکھپت جیل کے اندر موجود ہے، جس میں شاہ محمود قریشی، ڈاکٹر یاسمین راشد، اعجاز چودھری، میاں محمود الرشید، اس کے بعد اور باقی اس طرح کے جو لیڈران ہیں یہاں پر موجود ہیں، ان کے ساتھ ملاقات کا مقصد تھا۔ اور اگر ان کے ساتھ ملاقات ہو جاتی تو ٹھیک تھا، ان کے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی تو انہوں نے کیا کیا، پھر ان کے اہل خانہ کے ساتھ، ان کے گھر والوں کے ساتھ، ان کے حلقے کے لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں کی، پھر انہوں نے صحافیوں کے ساتھ ملاقات کی۔ اب اس دوران کیا ہوا؟ اس دوران جو پنجاب گورنمنٹ کا رویہ تھا، پنجاب گورنمنٹ کا جو سلوک تھا، پنجاب گورنمنٹ کی جانب سے جو رویہ اختیار کیا گیا، وہ بڑا ہی نامناسب قسم کا، بڑا ہی غیر مناسب اور بد تہذیبی پر مبنی، بد سلوکی پر مبنی، اور بڑا ہی انتہائی آپ کہہ لیں کہ شرمناک قسم کا، اور بڑا ہی گھٹیا قسم کا رویہ اپنایا گیا، بیان بازی کے ذریعے سے بھی، رکاوٹیں ڈالنے کے متعلق بھی، اور ان کے
راستے میں رکھنے ڈالنے کے متعلق بھی. اب جیسے ہی دورہ مکمل کر کے, دورہ تو بڑا کامیاب رہا, لیکن بیچ میں انہوں نے ضرور اپنا لوچا تلا. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ یہاں پر آئیں جہاں پر ان کی گورنمنٹ ہو اور یہاں پر یہ آپ کو لوچ نہ تلیں, آپ کو تنگ نہ کریں, یہ پاسبل نہیں. تو اب جیسے وہ دورہ مکمل کر کے گئے ادھر خیبر پختونخوا میں, تو انہوں نے پورا ایک خط لکھ دیا, اور خط کے اندر انہوں نے پوری جو کہانی رودا, پنجاب گورنمنٹ کی جانب سے جو رویہ, پنجاب گورنمنٹ کا جو اس حوالے سے سلوک, اس کو ریکارڈ کے پر لے گا, اپنے پاس بھی رکھ لیا, خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ کے پاس بھی, اور پنجاب گورنمنٹ کو بھی کنوے کر دیا, مریم نواز کو بھی کنوے کر دیا. یہ بڑا زبردست کام کیا تاکہ یہ ریکارڈ کا حصہ بن جائے. وقت آنے پر ان کو یہ شرم دلائے, وقت آنے پر ان کے لیے شرمندگی کا باعث بنے کہ انہوں نے خیبر پختونخوا کے ایک وزیر اعلیٰ کے ساتھ, اس گورنمنٹ کے ساتھ, اس حکومت کے ساتھ کس قسم کا سلوک کیا تھا. تو یہ ریکارڈ کے پر لے آئے. اب آ جائیں مریم نواز اور نواز شریف کے دورے کے متعلق. وہ اب دبئی روانہ ہو گئے. دبئی کے بعد انہوں نے جانا ہے لندن. اصل میں مسئلہ یہ ہے, ایک تو ان کے پاس بہانہ, انہوں نے خبر پھیلا دیا کہ وہ جا رہے ہیں وہاں پر جنید صفدر کے کارڈ وغیرہ تقسیم کرنے کے لیے, ان کو انوائٹ کرنے کے لیے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ اب ان کو سروائیول کی فکر پڑ گئی ہے. ان کو مسئلہ پڑ گیا ہے کہ ہمارے سروائیول کا اس وقت بہت بڑا ایشو بن گیا. اور وفاقی حکومت کے ساتھ ساتھ پنجاب گورنمنٹ میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے اندر ہی اصل میں جان ہے نواز شریف کی. اگر آج پنجاب گورنمنٹ فارغ ہو جائے, اس کے بعد وفاقی حکومت ایسے ٹھک کر کے فارغ ہو جانی ہے. اس کے لیے بھی ایک منصوبہ بن رہا ہے. لیکن اب نواز شریف اپنے سروائیول کے لیے, کیونکہ ایک دفعہ یہ گورنمنٹ گئی دونوں کی, نواز شریف کی بھی اور شہباز شریف کی بھی اور مریم نواز کی بھی, تو اس کے بعد ان کے خلاف ایک محاذ کھل جانا ہے, ان کے خلاف ایک پورا کھاتا کھل جانا ہے, ان کے خلاف ایک احتساب کا کڑا احتساب شروع ہو جانا, حساب کتاب شروع ہو جانا. تو ان کو پتہ ہے. تو اب یہ گارنٹیاں لینے کے لیے, کم از کم تھوڑی سی ایکسٹینشن لینے کے لیے, اب یہ خود ایکسٹینشن کے اوپر آگے ہیں. آج سے تقریباً مہینہ پہلے یہ ایکسٹینشن کے اوپر بڑی باتیں کر رہے تھے اور کہتے تھے کہ ہمارے پاس ایکسٹینشن کی یہ طاقت ہے, پاور ہے کہ ہم جس کو ایکسٹینشن مرضی دیں. اب یہ خود ایکسٹینشن کے اوپر آگے ہیں کہ ہمیں کوئی 2-4 مہینے کی ایکسٹینشن دیں, 6 مہینے کی, سال کی. تو یہ ان کے حالات ہیں. اب صورتحال یہ ہے کہ یہ وہاں گئے ہیں منصوبہ بنانے کے لیے, ملاقاتیں کرنے کے لیے, لیکن بڑا مشکل لگتا ہے کہ یہ اب سروائیو کر پائے. اگلے 2-4 مہینے نکالنا بڑا مشکل ہے, کیونکہ اب کوئی بھی ملک پاکستان کے اندرونی معاملات میں, سیاسی معاملات میں, خاص طور پر شریف خاندان کے معاملات میں مداخلت کرنے کے لیے ہر کس تیار نہیں, کیونکہ وہ اپنے مسئلوں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں. تو یہ اپنی سروائیول کی جو کوشش ان کی ہے آخری, یہ بھی ناکام ہوگی. اور یہ ان کا اب کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے, اس لیے یہ پر مار رہے ہیں.